کی طرف جانے والے جو سمندری رستے ہیں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ان جہازوں کی جو آبنۂ حرمت سے گزر کر آئیں گے ان کی ناکہ بندی کے لیے یہ امریکی بحری بیڑے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہاں ناکہ بندی شروع کرنے والے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ مکمل طور پہ ناکہ بندی کر دے گا اور جہازوں کو یہاں سے نہیں جانے دے گا، خاص طور پہ ان جہازوں کو جو ایران کے انتظام کے تحت وہاں سے نکلیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی نیوی جو ہے وہ اس وقت سمندر کی تہہ کے اندر موجود ہے، یعنی وہاں لیٹی ہوئی ہے، ہم نے ان کے جہاز تباہ کر دیے، یہ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ مکمل تباہی کر دی ان کی نیوی کی ہم نے۔ 158 جہازوں کا اس نے کلیم کیا۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ 42 جہاز کہے تھے، ایک دفعہ کوئی 58 کہے تھے، پھر بڑھ گئے تھے، اب 158 ہو گئے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ایگزیجریٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ اب دنیا کے اندر سب جاننا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے جن کو ہٹ کیا تھا وہ کم تعداد میں تھے، لیکن ہم نے جن جہازوں کو تھوڑا بہت چھوڑ دیا تھا وہ فاسٹ اٹیک شپس تھے، تیز رفتار سے چل کے اٹیک کرنے والے شپس تھے، کیونکہ ہم انہیں اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اب اگر یہ ہماری طرف بڑھیں گے تو ہم انہیں بھی تباہ کر دیں گے، اور انہیں ہماری بلاکیج کو اگر یہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری رکاوٹوں کو اور ناکوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں تباہ کریں گے، اور اسی طرح تباہ کریں گے جیسے کہ ہم نے سمگلروں کے جو جہاز تھے یا سمندر میں کشتیاں تھیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا تھا۔ امریکہ کے اندر جو ڈرگز آتی تھیں سمندر کے ذریعے سے ان کی ایک بڑی مقدار کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور ہم یہاں پہ یہی کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ تو یہ ٹرمپ کی جناب ایک اور دھمکی آ گئی۔ تو ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ وہ نگرانی کرے گا اور وہ بلاکیج لگائے گا آبنۂ ہرمز کے ارد گرد، یعنی آبنۂ ہرمز میں سے ایک تو ایران نہیں گزرنے دے گا ان جہازوں کو جو امریکہ اور اسرائیل کے حمایتی ہیں، اور دوسرا جو ایران کی شرائط کے مطابق نہیں گزریں گے ان کو وہ روکے گا۔ اب جو ایران کی شرائط کے مطابق گزریں گے ان کو امریکہ روکے گا، یعنی کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑا پنگا پڑ جائے گا چائنا کا۔ چائنا نے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، چین کے وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ چین کے وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون، انہوں نے ایک مختصر بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کے ذریعے ایرانی بحری تجارت کی امریکی ناکہ بندی کے پہلے سے اعلان کردہ وقت کے عین مطابق انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے۔ ہم دنیا میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں، ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے جہاز آبنۂ ہرمز کے پانیوں میں مسلسل آ اور جا رہے ہیں۔ چین نے کلیئر کیا کہ ہم آبنۂ ہرمز کے پانیوں سے گزر رہے ہیں، ہم جا بھی رہے ہیں، ہم آ بھی رہے ہیں، مسلسل ہم ٹریول کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی اور توانائی کے معاہدے موجود ہیں، ہم ان کا احترام اور پاسداری کریں گے، اور دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ۔ یہاں امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ دوسروں سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ آبنۂ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور یہ ہمارے لیے کھلا ہے، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا۔ اس ناکہ بندی کا مقصد پورا مقصد ہے چین کو ایرانی تیل کی ترسیل روکنا ہے۔ امریکہ چین کے ساتھ فوجی تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور نہ ہی لے گا، لہذا یہ ناکہ بندی پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکی ہے۔ اب آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ چائنا کو کیا ٹرمپ روک سکتا ہے بدولت طاقت؟ تو اس کا سادہ جواب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ ابھی وہ ایران سے لڑا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اب اگر یہی چائنا کے ساتھ لڑ پڑتی ہے یہی فوج ڈونلڈ ٹرمپ کی تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ بے شک امریکہ کی فوج بہت طاقتور ہے، ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، ان کے اتحادی بڑے تگڑے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ تر اتحادی انہیں میسر نہیں ہے، اور اگر وہ چین کے ساتھ لڑتے ہیں اور لڑائی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ امریکہ نے چینی جہازوں کو سمندر میں روکا ہے تو پھر دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، یہاں پہ چین کا موقف درست ہو جائے گا۔ ناظرین یہ ایک اور خبر بھی ہے اور یہ بڑی اہم ہے۔ اس موقع پہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک نقشہ دکھایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک یہ گلف ممالک کی دکان بند رہے گی تیل کی تب تک دوسری دکانوں کا تیل بکے گا، جس میں ایک بڑی دکان امریکہ کی بھی ہے، جہاں ان کے پاس وینزویلا کا اور امریکہ کا تیل اپنے کنٹرول میں ہے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں تیل کے، لیکن کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے تو پریورٹی اتنی نہیں رہتی دنیا کی وہاں پہ۔